اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ جب لوگوں کو دعوت دیں تو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلائیں اپنے رب کی طرف۔ وجادلہم، اور اگر کوئی بحث مباحثہ کرے، مناظرہ مجادلہ کر لے تو باللتی ہی احسن، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی احسن طریقے سے اچھے انداز کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بحث مباحثہ بھی کریں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کرام نے مناظرہ کے اس بات کی دلیل قائم کی ہے کہ اس آیت مبارکہ سے مناظرہ کرنے کا جواز نکلتا ہے کہ یعنی مناظرہ کرنا جائز ہے۔ یہ ہے صرف یہ آیت مبارکہ نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 20 مثالیں ایسی موجود ہیں جو انبیاء کرام مناظرہ کرتے ہیں، یا ایسی آیات مبارکہ جو مناظرہ کرنے کے اس بات پہ دلالت کرتی ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر یہ ایک ہوا کھڑا ہو گیا مناظرے کے حوالے سے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مناظرہ پتہ نہیں کون سی بلا ہے، کوئی توپ ہے جو چل جاتی ہے اور لوگ مرا جاتے ہیں اور فتنہ فساد پیدا ہو جاتا ہے اور دنگا فساد ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مناظرہ جو ہے یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناظرہ بذات خود بنفس نفیس حضور نے مناظرہ فرمایا۔ اس سے بڑی تو دلیل کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ اور اس کا یہ جملہ وجادلہم یہ مناظرے پہ دلالت کرتا ہے۔ مناظرہ بحث مباحثہ ہو جاتا ہے نا جی، میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، آگے بندہ بیٹھا ہے وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، میں کہتا ہوں جی مسئلہ اس طرح جس طرح میں نے بیان کیا ہے، میں اس کے اوپر دلیل دیتا ہوں، وہ اپنے موقف پہ دلیل دیتا ہے، اس کی دلیل صحیح نہیں ہوتی میں اس کا رد کرتا ہوں، وہ اور دلیل دیتا ہے میں اس کا رد کرتا ہوں، وہ میری دلیل کا رد کرتا ہے، اسی کو مناظرہ کہتے ہیں۔ بھئی دو بندے ہیں مختلف رائے رکھنے والے، ایک چیز کے بارے میں مختلف آراء ہیں دونوں کی، دونوں اپنے اپنے دلائل قائم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دلائل کا رد کرتے ہیں۔ اس خواہش، اس آرزو اور اس سوچ کی وجہ سے کہ ہمیں اس مسئلے میں حق جو ہے وہ واضح ہو جائے، اصل مسئلہ معلوم ہو جائے کہ اصل مسئلہ ہے کیا، اس وجہ سے وہ آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مناظرہ۔ مسئلہ یہ بنا ہے کہ پاکستان کے اندر مناظرے کا اتنا ہوا کھڑا کر دیا ہے، اور ہوا کھڑا کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ مناظرہ پتہ نہیں کوئی معیوب شے ہے، کوئی عجیب و غریب چیز ہے جس کا دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور مناظرہ کرنے والا بندہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مناظرہ بہت اچھی چیز ہے۔ ابتدا میں اس کی چند تعریفات ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی دلیل کی طرف اور انبیاء کرام نے جو مناظرے کیے ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ مناظرہ کرنے کے لیے جب بندہ مناظرہ کرتا ہے تو اس مناظرہ کرنے کے لیے 10 چیزوں کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ ان 10 چیزوں میں سے سب سے پہلے علم مناظرہ کی تعریف، کہ مناظرہ کہتے کسے ہیں، ایک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ علم مناظرہ کا موضوع، جو اس کا موضوع کیا ہے، علم مناظرہ کی غرض و غایت جو ہے وہ کیا ہے، مناظرہ اور مناظرہ کا طریقہ۔ 5ویں نمبر پہ، 6 نمبر پہ مناظرے کا ثبوت، اور 7ویں نمبر پہ مناظرے کا حکم اور آداب مناظرہ، 8ویں نمبر پہ، 9ویں نمبر پہ مناظرہ کے متعلقات، اور 10ویں نمبر پہ مناظرہ کی اہمیت اور حیثیت۔ یہ 10 چیزیں ہیں، مناظرہ کرنے سے پہلے ان 10 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اگر یہ 10 چیزیں معلوم ہوں گی تبھی انسان مناظرہ کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں مناظرے کی تعریف کے متعلق۔ جی مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ علم مناظرہ کی تعریف کے متعلق، مناظرہ کی نہیں۔ کہتے ہیں والعلم یعرف بہ کیفیت آداب اثبات المطلوب او نفیہ او نفی دلیلہ مع الخصم۔
علم مناظرہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں علم مناظرہ وہ علم ہے جس میں اپنے دعویٰ کے اثبات یا فریق مخالف کے دعویٰ یا اس کی دلیل کو توڑنے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ دو بندے آپس میں بحث مباحثہ کرنے کے لیے دن مقرر کر دیا ہے، ظاہری بات ہے دونوں فریق آپس میں دلائل دیں گے۔ میں نے فریق مخالف کے دلیل کو توڑنا ہے، اس کا رد کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو جاننے کا نام علم مناظرہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے علم مناظرہ کی غرض، کہتے ہیں صیانت الذہن عن الخطاء فی الوصول الی المطلوب، مقصود تک پہنچنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا، یہ اس کی غرض ہے۔ اس کے بعد موضوع آ جاتا ہے مناظرے کا علم مناظرے کا موضوع کیا ہوگا؟ الادلۃ من حیث انہا تثبت المدعا علی الغیر، وہ دلائل جو دوسرے کے خلاف دعوے کو ثابت کریں، اس کو علم مناظرے کا موضوع کہا جاتا ہے۔ جب بندہ کسی سے بحث مباحثہ کرتا ہے تو اس کے تین پیرائے ہیں، یا تو وہ مناظرہ کر رہا ہے، یا وہ مجادلہ کرے گا، یا وہ مکابرہ کرے گا۔ ان تینوں میں سے کسی ایک سطح پہ جا کے بندہ بحث مباحثہ کرتا ہے، اس کو آپ مناظرے کا نام دیں، مجادلے کا نام دیں، مکابرے کا نام دیں، کوئی بھی نام دے دیں، وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کیٹیگری کے اندر ہوگا۔ کہتے ہیں پہلے ہم نے علم مناظرہ کی تعریف جانی، اب جانتے ہیں کہ مناظرہ کس کو کہتے ہیں۔ مناظرہ کہتے ہیں توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، دو چیزوں کے درمیان نسبت کے بارے میں درست بات کو ثابت کرنے کے لیے فریقین کا آپس میں گفت و شنید کرنا، بحث مباحثہ کرنا، اس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے مجادلہ کہتے ہیں المنازعۃ لا لاظہار الصواب بل لالزام الخصم، فریقین کا حق کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ فریق مخالف کو چپ کروانے کے لیے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں منہ بند کرا دینا، فریقاں دا دشمنوں دا منہ بند کر، اور دشمنوں کا منہ بند کروانے کے لیے یا اس کو رسوا کرنے کے لیے جو گفتگو کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مجادلہ۔ تیسرے نمبر پہ اور آخری نمبر پہ آ جاتا ہے مکابرہ، اس کے بارے میں کہتے ہیں المنازعۃ لا لاظہار الصواب ولا لالزام الخصم، وہ جو اوپر تعریف ہوئی ہے بالکل سیم وہی تعریف ہے، لیکن اس کے اندر ساتھ شہرت بھی آ جاتی ہے، یعنی ان دو مقاصد کے علاوہ تیسرا مقصد اس کے اندر یہ شامل ہو جاتا ہے کہ بحث مباحثہ کرنے والا اپنی شہرت بھی چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں مکابرہ۔ ہمارے زمانے میں ٹی وی چینلوں کے اوپر جو ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نہ مناظرہ ہیں نہ مجادلہ ہیں، وہ مکابرہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے 3-4 جماعتوں کے نمائندے بیٹھے ہیں نا جی، پیپل پارٹی والا، مسلم لیگ والا، نون لیگ والا، کاف لیگ والا، یہ باندھ کی ساری کھچڑی کے ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ سارے ان میں سے کسی کی خواہش آرزو یہ نہیں ہے کہ جی میں نے حق کو بیان کرنا ہے، یہ حق ثابت کرنا ہے، ان سب کا مدعا مقصود فقط یہ ہے کہ میں نے دوسرے کا منہ بند کروا دینا، بس یہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں مکابرہ کرنا یا مجادلہ کرنا شرعاً یہ درست نہیں ہے۔ بحث مباحثے کا مقصد یہ ہے کہ انسان حق تک پہنچے، اگر وہ بحث مباحثہ ہمیں حق تک نہیں پہنچاتا تو پھر وہ بحث مباحثہ لغو ہے، بے معنی گفتگو ہے، فضول گفتگو ہے، وہ لڑائی جھگڑے کا باعث بنے گی۔ اس لیے ان دو کی گنجائش نہیں ہے، تیسرے کی گنجائش ہے، اگر اس شرط پہ کیا جائے کہ انسان حق تک پہنچنا چاہتا ہے اس لیے وہ مناظرہ کرے۔ گل سمجھ آئی جی؟ اب آتے ہیں مناظرے کا لغوی معنی بہت ساری چیزوں کو واضح اور صاف کر دیتا ہے۔ لفظ مناظرہ، یعنی میں بار بار مناظرہ کہہ رہا ہوں، پاکستانیوں کے لیے یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے کہ جو کوئی مناظرے کے اوپر بات ہو رہی ہے، اسی کہنا جی مناظرہ ہو گیا، وہ تو کہنا جی لڑائی ہو گئی ہے۔ یہاں بھی شروع میں میری عادت تو ویسے بچپن سے جب سے گفتگو کر رہا ہوں میری عادت ہے کہ جی کوئی تقریر کے دوران اگر میری خواہش ہوتی ہے کہ بندہ سوال کرے، اس سوال سے وہ بھی سیکھتا ہے، میں بھی سیکھتا ہوں، باقی سننے والے بھی سیکھتے ہیں۔ پر ساڑی جی حالت اس سوال میں بھی لوگوں نے مسیح لڑائی ہو گئی، اے جرا کنسیپٹ ہے نا، ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے۔ اس ماحول دے اندر اگر کوئی مناظرے دی گل کرے گا تو مناظرے نو تو وہ ایٹمی جنگ کہندے ہیں جی، جنگ ہو گئی ہے، حالانکہ مناظرہ کوئی معیوب شے
نہیں ہے۔ مناظرہ اچھی چیز ہے اگر وہ اچھے طریقے نال، ضابطے طریقے قاعدے نال کیتا جائے۔ لفظ مناظرہ دا لغوی معنی، اگر مناظرہ نظیر تو مشتق ہوئے، اس کا معنی بنتا ہے ہم مثل ہونا۔ کس چیز میں ہم مثل ہونا جی؟ بھئی دونوں مناظروں کی شکل ایک دوسرے کی طرح ہو؟ نہیں، شکل، صورت، لباس وغیرہ ایک جیسا نہیں، وہ ہم مثل نہیں۔ ہم مثل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ متساویین فی العلم، کہ جو دو لوگ آپس میں مناظرہ کرنے بیٹھے ہیں ان دونوں کا علم آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو۔ علم دونوں کا، علم کے لحاظ سے دونوں برابر ہوں تو اس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ اگر علم کے لحاظ سے ایک دوسرے کے برابر نہ ہو تو مناظرہ نہیں کہتے۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں ادھر بیٹھ کے میں چیلنج کر دوں، میں مفتی منیب الرحمان کو میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرے، میں تقی عثمانی کو چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرے، میں اعلی تشیع کے کسی بڑے عالم دین کو کہہ دیتا ہوں کہ جی وہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرے، میرے ساتھ فلاں مسئلہ کو فلاں چوٹی کا بندہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرے۔ اور اللہ کے بندے، میری اپنی حیثیت تو اتنی نہیں ہے، میں کہاں سے مناظرہ، یعنی ان کا اور میرا لیول نہیں ہے علمی لحاظ سے۔ شہرت وغیرہ یہ الگ چیز ہے، علمی لحاظ سے وہ مجھ سے بڑے ہیں، میں ان سے چھوٹا ہوں۔ تو چھوٹا بندہ، علمی لحاظ سے چھوٹا بندہ اگر کسی علمی لحاظ سے بڑے بندے کو دعویٰ کر دے، اس کو اپنا چیلنج دے دے، تو وہ مناظرہ نہیں ہے، مناظرہ نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہم مثل ہوں، علم کے اندر ہم مثل ہوں۔ اگر علم کے اندر ہم مثل نہیں ہیں تو پھر وہ مناظرہ نہیں چلے گا۔ اب یہاں جس وجہ سے ہم نے یہ گفتگو شروع کی ہے، میں نے کبھی نام نہیں لیا کسی بندے کا، اب صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، باوجود اس کے کہ ان کے بارے میں جن کا میں نام ابھی لینے لگا ہوں، ان کے بارے میں عام علماء کی سوچ اور مزاج سے ہٹ کے میں ایک مثبت رائے بھی ان کے بارے میں رکھتا ہوں۔ یہ ہمارے جیلم کے جو انجینئر علی مرزا صاحب ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ اگر یہاں بیٹھ کے دعویٰ کرتے ہیں، چیلنج کر دیتے ہیں، جی مفتی منیب الرحمان صاحب میرے ساتھ مناظرہ کریں، تقی عثمانی صاحب مناظرہ کریں، جی میرے ساتھ فلانا بندہ مناظرہ کرے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ سیاسی اختلاف ہر بندے کو ہو سکتے ہیں، مگر وہ علماء کے استاد ہیں۔ پاکستان میں جو چوٹی کے علماء بیٹھے ہیں ان کا شمار ان کے استادوں میں ہوتا ہے، اور ان کی عمر گزر گئی ہے پڑھاتے ہوئے۔ تو میں اگر کہوں کہ مفتی منیب الرحمان مجھ سے آ کے مناظرہ کرے تو وہ جنہوں پنجابی چاہتے ہیں کی پی دی شورا، یعنی وہ گل نہیں بنے گی نا۔ اصل یہ ہے کہ میں اس درجے کا ہوں، اپنے درجے کے بندے کو چیلنج کروں تو تب بات بنتی ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے کہہ دوں کہ جی فلاں تاریخ کو اگر وہ آ گئے تو مناظرہ کریں گے، نہ آئے تو میں فتح کا جشن مناؤں گا، اور وہ جو ہے نا وہ شکست کھا جائیں گے۔ ظاہری گل انہوں نے کوئی نہیں آنا، نہ 9 من تیل ہوئے گا تو نہ رادہ ناچے گی، وہ جو تو مسئلہ ہی نہیں بڑھنا۔ یہ ہے اصل جو پاکستان کے اندر خرابی بن رہی ہے، جس کی وجہ سے اب مناظرے کو، جو کہ اچھی چیز تھی، اس کو بدنام کر دیا۔ جس نے مناظرہ کرنا ہے وہ اپنے لیول کے بندے کو کرے۔ جی ایک ڈاکٹر بندہ ہے نا، وہ ایک عالم دین کو مناظرے کا چیلنج دے تو عالم دین کبھی اس سے بات ہی نہیں کرے گا۔ گل جی یہاں میں مثال دیتا ہوں، یہاں ہمارے عیدگاہ کے قرب و جوار میں ایک محفل کے اندر میں خود بذات خود بیٹھا ہوا تھا، وہ حدیث مبارکہ سنا رہے تھے اور حدیث مبارکہ غلط تھی، حدیث مبارکہ غلط تھی۔ میں بیٹھا سا، میں چپ کر کے بیٹھا رہا، میں کوئی گل نہیں کی تھی۔ کیوں نہیں کی بات؟ اس لیے کہ اگلے بندے کا لیول بھی تو ہوتا ہے نا، کہ کس سے بات کر رہے ہو، جس کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہو اس کو سمجھ بھی آئے گا، اس کے پلے پڑے گی بھی یا نہیں پڑے گی۔ جب بندہ اس قسم کا ہو جو جس کے پلے بات پڑھنی نہیں ہو تو اس کو سمجھانا فضول ہے، اس سے بات نہیں کرتے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب انجینئر صاحب عرصہ دراز سے لوگوں کو مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں، مگر کسی نے ان کو سیریس نہیں لیا، تو انہوں نے سمجھا کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ آگے غلط فہمی دماغ، پھر غلط فہمی آئی ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کا شمار ان کے عقائد کے لحاظ سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، مگر مفتی حنیف قریشی کا شمار جو ہے وہ اہل سنت کے چوٹی کے مناظروں میں ہوتا ہے۔ وہ عام بندہ نہیں ہے، مناظریں دی گل کر رہے ہیں، مناظروں میں سے مناظر آدمی ہے، مگر وہ عام چھوٹا موٹا گلی محلے کا مناظر نہیں ہے، وہ چوٹی کے لوگوں سے مناظرے کرنے والا بندہ ہے اور پرانا بندہ ہے۔ تو وہ اہل سنت کے جو بڑے مناظر ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو جی میں
ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾਕਈ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, मैं कहने जी मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करनी, मैं अंदर कमरे में बैठ के कर रहा हूँ, आपके सामने क्यों नहीं करता? खुले मैदान में करो ना। अगर तो वाकई मैं सच्चा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ तो मैं लाखों के मजमे में जाके बात करने से क्यों कतराता हूँ? किसी आलम दीन के सामने बैठ के बात करने से क्यों कतराता हूँ? आम पब्लिक के सामने तो मैं बात करता हूँ, किसी पढ़े लिखे बंदे के साथ बात क्यों नहीं करता? यही बात साबित करती है। तो मैं जानता हूँ कि मैं झूठा हूँ या फिर मेरे पास इतना इल्म नहीं है कि मैं उनसे बात कर सकूं। जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर फितने की बुनियादी जड़ जो है वो ये है, हर मसलक वाला जिसने फितना फैलाना होता है वो आम बंदे को पकड़ता है, पढ़े लिखे को नहीं पकड़ता। इवें गल है ना जी। जिस बंदे नूं पटड़ी तो लाना है, ये नवे नवे जेरे बारसी डडू निकलते हैं, इन्होंने की करना है? आम बंदे को पकड़ना है, उसको टच करना है, उसको समझा रहा है। अब वो आम बंदे का मौजू नहीं है। आम बंदे को तो जिस तरह कहेंगे उसको ना इधर को पता ना इधर को, वो तो चुप करके सुभान अल्लाह कह देगा। कल मैंने वीडियो सुनी है, वो दौरान तकरीर वो किसी को गाली दी है, उन्होंने तकरीर करते हैं ना गाल कड्डी है, अगे अवाम बैठी सी, अवाम ने नारे ला देते, नारे तकबीर तो अल्लाह अकबर, तो नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हुण अवाम दा लेवल तो ये है। इस अवाम नूं बह के अगर कोई बंदा अच्छी गल दसे तो फिर ही उन्होंने सुभान अल्लाह कहनी, तो जो गाल कर दोगे फिर भी सुभान अल्लाह कह देंगे। मसला तो ये बना है। तो ऐसे बंदा, यानी मैं आम अवाम के सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन उलमा के सामने बात अगर मैं नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि मैं झूठा हूँ, मैं झूठा हूँ। मैं यहाँ बैठ के हर जुमे आपको दर्स देता हूँ, और यही इसमें से कोई मसला आपको खटक जाए कि ये मसला ऐसे नहीं ऐसे है, तो आप कहें कि जी फ़लाँ आलिम दीन है, आप उनके सामने ये मसला बयान करें। मैं कहा जी मैं नहीं करता, मैंने मेरी अम्मी ने ठाका है किसी पढ़े लिखे बंदे की गल नहीं करनी। तो उन्होंने तो जो पढ़े लिखे के नहीं करनी, तो फिर जा ला के क्यों उन्होंने दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो? गल समझ आती ना जी, बिल्कुल आम जी सिंपल जी गल है, ये कोई फलसफा नहीं मुश्किल जरा समझ ना आवे। वही मुनाजरे के लिए पहली शर्त यह है कि वो इल्म के अंदर हम पल्ला हों। जब आप इल्म के अंदर हम पल्ला होंगे तो फिर आप मुनाजरे का चैलेंज अपने हम पल्ला या अपने से नीचे जिसको मर्जी देते फिरें। लेकिन जब आप हम पल्ला नहीं है तो अगला तो आपको बिल्कुल सीरियस ही नहीं लेगा। और मैं जे आखा ए इलैक्शन आ गए ने, मैं आखा इलैक्शन ही तुसी सारे मैनू वोट देना है तो मैं वजीर आजम बन के थोड़े ईदगाह नूं ए कर देंगा, थोड़े जो कोई सीरियस लेवेगा? नहीं जी, थोड़े घर ही एक बंदे ने वोट नहीं देना तो तुसी वजीर आजम, तो तुसी तो कौंसलर ना बन सको, तो MNA या MPA मुंतखब हो या वजीर आजम हो, तो गाल ही ना करो। यानी कोई बंदा सुन तो लेंगे, हो सकता है आप जवाब ना दे, बाहर जाके हंस लेंगे, मगर मुझे सीरियस नहीं लेंगे। इसी तरह वो भी जो हमारे जेल में हज़रत साहब बैठ के चैलेंज करते हैं ना, ये जो बड़े लोग हैं, ये उलमा तबका, ये सारे बैठ के सुन के हंसते रहते हैं, क्योंकि और उसका जवाब ही कोई नहीं है, जवाब जी कोई नहीं है। उसके बाद ये जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी मुनाजरा के इस बात के ऊपर, उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। ये जादिलहुम जो है यहाँ से मुनाजरे का इस बात होता है। और इस आयत मुबारका की तफसीर करते हुए लिखते हैं वहुवा रद्दुन अला मन यअबल मुनाजरत फिद्दीनी, लिखते हैं कि इस आयत मुबारका से उस आदमी का रद्द होता है कि जो दीन के अंदर मुनाजरे को कबूल नहीं करता। इस आयत मुबारका के तहत वो उस आदमी का रद्द हो रहा है कि जो दीन के अंदर मुनाजरे को कबूल नहीं करता। यानी दीन को बयान करने के लिए जो तीन पैराए, तीन तरीके अल्लाह ताला ने वज़ा किए हैं, बयान किए हैं, सिखाए हैं अंबिया को, उन तीन तरीक़ों में से आखिरी तरीका, आखिरी हरबा मुनाजरा है। आखिरी हरबा की है मुनाजरा। इस आयत मुबारका के अंदर तीन चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान की हैं, दावत के तीन उसूल बयान किए हैं। ए मेरे नबी, आपने लोगों को दावत देनी है तो ये तीन कैटेगरी हैं, तीन स्टेप हैं, इन तीन स्टेप में से आप दावत दें। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उदू इला सबीली रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब हिकमत के साथ लोगों को दीन की तरफ बुलाएं। हिकमत कहते हैं जो चीज़ें दलाइल कतइया से साबित हो जाएं उसको हिकमत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हिकमत कहते हैं। मिसाल के तौर पे, यानी जो चीज़
دلیل قطعی سے ثابت، قطعی الثبوت قطعی الدلالہ چیز اس درجے کی چیز ہو اس کو حکمت کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں موعظۃ الحسنہ، جو چیز ظنی دلائل ظنیہ سے ثابت ہو جائے اس کو موعظۃ الحسنہ کہتے ہیں۔ مثال واقعات ہیں، قصے کہانیاں ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ موعظۃ الحسنہ، اچھی چیزیں ہیں، یعنی کوئی واقعہ سنا کے لوگوں کو کوئی بات سمجھانا، دلیل قطعی نہیں ہے لیکن مقصود اس کا اچھا ہے، مقصود اس کا اچھا ہے۔ اب مثال کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید آپ پڑھتے ہیں، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کے اندر سب سے زیادہ جو چیز بیان ہوئی ہے وہ قصص ہے، واقعات۔ قرآن کے اندر قرآن کا بڑا حصہ کیا ہے؟ واقعات ہیں۔ کس کے واقعات ہیں؟ سابقہ قوموں کے، پچھلی جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے واقعات قرآن مجید کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ احادیث مبارکہ اٹھا لیں، احادیث مبارکہ کے اندر بہت سارا بڑا ذخیرہ ملتا ہے جس کے اندر واقعات اور قصے اور کہانیاں ہیں۔ کیوں بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی وہ واقعہ بیان کر کے امت کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، امت کو کچھ۔ تو واقعات بیان کرنا یا قصہ یا کہانی بیان کرنا یہ کوئی معیوب شے نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا جو قرآن مجید کے اندر۔ تو یہ ایک ہوا کھڑا کر دیا، نہیں جی یہ سارے مولوی کسے کہانیاں سنا دینے، اور کسے کہانیاں کتوں نکلے نے؟ قرآن ہی جو نہیں نکلے۔ بات اگر جھوٹی ہو، غلط منسوب کی جا رہی ہو، ایویں لغو بات ہو تو وہ تو ظاہری بات ہے، بے شک واقع ہو یا واقع نہ ہو تو وہ تو غلط ہی ہے، لیکن اگر بات درست ہو، اچھی چیز ہو واقع کے اندر تو معیوب نہیں ہے، معیوب جی نہیں ہے۔ اجرے ساڈے سوشل میڈیا دے مفتی نہ ہے، انہوں نے جملہ ہے جی آج کل کے مولوی کسے کہانیاں سناتے ہیں، جو کسے کہانیاں تو کسے کہانیاں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی 300 آیات مبارکہ کے علاوہ باقی ساری کے سارے کسے کہانیاں ہیں۔ اگر قصہ بیان کرنا، واقعہ بیان کرنا معیوب شے ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے قرآن کے اندر؟ اور بنی اسرائیل کے واقعات سے قرآن بھرا پڑا ہے، اس لیے بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ سمجھانا چاہتا ہے ہمیں کہ بندو واقعے سے۔ یہ پرانے زمانے میں ناول لکھا جاتا تھا، ہوں تو ناول کوئی نہیں پڑھتا، پھر ڈائجسٹ آندے سن، ڈائجسٹ لوگ پڑھتے تھے۔ نوجوان یوتھ جو ہے ان کے ہاتھ میں ڈائجسٹ ہونا کوئی نہ کوئی انہوں نے پکڑا ہونا، لڑکے لڑکیاں سکول جانا ہے، نصاب سبق تھوڑا یاد کرنا ہے اور کہانیاں ڈائجسٹ کے اندر زیادہ پڑھنی ہے، پھر وہ ناول آ گئے، پھر ناول پڑھنے ہیں۔ اب وہ زمانہ ترقی کرتا کرتا فلموں اور ڈراموں پہ چلا گیا، اب فلم اور ڈرامہ اس کے اندر ایک واقعہ، ایک کہانی بیان کی جا رہی ہے۔ اب کہانی سے جو بات استاد آپ کو پورے سال میں نہیں سمجھا پاتا، آپ ایک مووی دیکھتے ہیں، ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں، ایک ڈاکومنٹری فلم دیکھتے ہیں، وہ 1 گھنٹے کے اندر آپ کو پورا اس کا سکیچ سمجھ آ جاتا ہے۔ ایویں گل ہے نا جی، وہ واقعہ نال بندہ آرام نال سمجھ جاندہ ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر زیادہ اگے والے نو سمجھ آئی، پیچھے والے نو نہیں سمجھ آئی، وہ قرآن زیادہ واقعات بیان کیتے اللہ تعالیٰ نے۔ احکام والی آیتاں تھوڑیاں نے تے واقعات زیادہ نے۔ اس واسطے جیڑا بندہ آکھے نا کہ جی فلانا واقع بیان کر دے تے فلانا واقع بیان کر دے، او صرف جاہل نہیں ہو، جاہل تو بھی پیو ہے، اجہل بندہ ہے جس نو کسے شاید نہیں پتا۔ بھی واقع بیان کر دے تے کی غلط گل کو گالاں کر دے، واقع بیان کرنا کو بری چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوسری دلیل ہے اس بات مناظرہ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اہل کتاب سے اچھے طریقے کے ساتھ مناظرہ کرو، اہل کتاب کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ مناظرہ کرو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ نصفی لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَالْآیَةُ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمُنَاظَرَةِ مَعَ الْكَفَرَةِ فِي الدِّينِ وَعَلَى جَوَازِ التَّعَلُّمِ عِلْمُ الْكَلَامِ الَّذِي بِهِ تَتَحَقَّقُ الْمُجَادَلَةُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفار سے مناظرہ کرنا جائز ہے، اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ علم الکلام کو سیکھنا جائز ہے، کیونکہ علم الکلام کے ذریعے ہی مناظرہ ہو سکتا ہے، علم الکلام کے علاوہ مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ میں یعنی آج یہ جو گفتگو ہے یہ ذرا روٹین سے ہٹ کے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے تقریر میں کبھی کسی بندے کا نام نہیں لیا، اور میں
یعنی اس روایتی تنقید بھی نہیں کرتا۔ پاکستان کے ایک بڑا نام ہے جاوید احمد غامدی صاحب، ان سے سوال ہوا درس نظامی کے متعلق کہ جی درس نظامی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جی درس نظامی کو اٹھا کے کسی عجائب گھر کے اندر رکھ دینا چاہیے۔ انہوں نے جیڑی گال کی تھی نا، وہ ویڈیو دے تھلے پاکستانی ساڑی قومی زبان ہے گال کرنا، وہ نیچے گالیاں تھی ساری، حالانکہ انہوں نے بات ٹھیک کی ہے، گالو نہ ٹھیک کیتی ہے بھی اجر مناظر نے نا اے جر میں آگے جملہ آکھنا والا یہ صرف سمجھنے والا ہے، دل نال سمجھنے والا ہے، اشارہ کر رہے سمجھ آ گئی تو بس گل اتنی ساری ہے۔ درس نظامی جو ہے، درس نظامی واقعی اٹھا کے میوزیم کے اندر رکھنے والی چیز ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اے ساڑھے ملک دی اسٹیبلشمنٹ ہے نا جی اسٹیبلشمنٹ، تے پاکستان دیا کل جماعتاں نو عمران خان نے نہ کچھ دم کیتا ہے، ایویں گل ہے، انہوں نے کی کیتا ہے چک کے جیل ہی سڑ دو انہوں، چک کے جیڑا بندہ سانو کھنگن نہیں دے رہا انہوں کھڑے لین لا دو، سائڈ تے کر دو۔ یہ جو مناظر آدمی ہوتا ہے نا، مناظر آدمی کے سامنے آپ اپنے ٹی وی چینل کا بڑے سے بڑا جدید سکالر بٹھا دینا، وہ 1 منٹ میں اس کو فیل کر دے گا۔ تو اے جڑے سکالر ٹائپ نے نا، انہوں مولویوں تو آگ ایسے واسطے لگ دی کہ جو ہم ہر ایک کو الو بنا لیتے ہیں مگر یہ نہیں بنتا۔ مناظر آدمی کبھی کسی کے دھوکے میں، وہ بدنال بولو تو صحیح، دھوکے میں نہیں آتا۔ یعنی یہ جو جدید سکالر ٹائپ مخلوق ہم نے تخلیق کی ہے نا، یہ ٹی وی چینلوں کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے، بڑے سے بڑا جتنا بھی، جس بندے کا بھی نام لے لیں جو ٹی وی پہ بیٹھے ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بڑے مناظر کے ساتھ نہیں، کسی چھوٹے سے ادنا ترین مناظر کے سامنے بھی بٹھا دیں تو وہ 1 منٹ کے اندر چھٹی کرا دے گا اس کی۔ اے سکالر ٹائپ صرف ٹی وی دیتے، کیمرے کی طرف دیکھ کے بول سکتے ہیں، بندوں کے سامنے بیٹھ کے بول، اسی لیے وہ مناظرے کے نام سے آگ لگ جاتی ہے۔ جی نہیں مناظرہ نہیں، مناظرہ پتہ نہیں کون سی ایٹمی جنگ ہوتی ہے، مناظرہ کوئی شے نہیں، مناظرہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کرنا۔ کہاں سے سنت ہے؟ جس کو یہ سکالر دلیل بناتے ہیں، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، دلیل بناتے ہیں۔ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باس و مباحثہ مناظرہ کرنے کے لیے، اور وہ یہ میں سارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی وہ ساری میں آگے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ سارے آ کے کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گفتگو کی، مناظرہ شروع ہوا۔ یہ مناظرے کے الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ثم اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يناظر معهم فقال الستم يعلمون ان اللہ حی لا يموت وان عیسیٰ یأتی علیہ الفناء، ان سب نے کہا قالوا بلا۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا قال الستم تعلمون انه لا يكون ولدا الا ويشبه اباه، سارے بولے قالوا بلا۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا قال الستم تعلمون ان رب قیم علی کل شیء یکلؤہ ویحفظہ ویرزقہ فہل یملک عیسیٰ شیئا من ذالک، اور سارے بولے قالوا لا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند سوال کیے، نجران کے عیسائیوں کے جتنے بڑے بڑے فن خان عالم دین آئے تھے نا، سب کا منہ بند ہو گیا آگے سے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ انہوں نے یہ پورا واقعہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یقین کر لو کہ عقائد، دینی عقائد کے اس بات کے لیے مناظرہ کرنے کی اس سے بڑھ کے دلیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں نہیں ملتی، اور مناظرہ کرنا انبیاء کی سنت مبارکہ۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، کس کی سنت ہے؟ وہ بدنا بولو تو نا، مناظرہ کرنا انبیاء کی سنت ہے، اور جو چیز انبیاء کی سنت ہے وہ چیز بری نہیں ہو سکتی، مگر فرق یہ ہے کہ مناظرہ کرنا ہے تو لیول دے بندے نال کرنا ہے، یہ ہے مناظرے سے حق واضح ہوتا ہے، اس لیے مناظرہ اچھی چیز ہے۔